بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں کی ہدایت فرمائی ہے یا جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے وہ بندوں کے حق میں اور ساری انسانیت کے حق میں وہ مفید اور نفع بخش وہ چیزیں ہیں۔ اسلام کے احکامات رسمی طور پر نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یا بے فائدہ اور بے مقصد چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہی نہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز میں انسانوں کا بھلا ہے، خود ان کے کرنے والوں کا بھلا ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے نفع بخش وہ احکامات ہیں۔ اس کے اندر رسمی طور پر چیزیں کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ فلاں عمل کیا جا رہا ہے، فلاں چیز کی جا رہی ہے، اب وہ چیز رسمی طور پر کی جائے یا تکلف کے طور پر کی جائے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز پائیدار ہوتی ہے۔ اس چیز کے اندر دنیاوی نفع ہوتا ہے اور آخرت کا نفع، آخرت کا فائدہ تو طے شدہ ہے، یقینی طور پہ ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد حکم یہ دیا گیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے تو ان دونوں کا نام یا جو بھی ہے اس کا نام اچھا نام رکھا جائے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے کا نام ہم کیسے رکھیں گے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے شاندار نام عبداللہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا گیا عبد الرحمن ہے۔ تو ان دونوں کے اندر بھی لفظ عبداللہ یا عبداللہ نام کو پسند کیا گیا ہے، چونکہ اس میں براہ راست اللہ رب العزت کی جو ذات عالی ہے، اللہ جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کی طرف نسبت ہے۔ باقی جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے الرحمن بے حد مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، ستار کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ چھپانے والا، غفور کے معنی آتے ہیں بار بار بخشنے والا۔ تب یہ بھی نام رکھیں گے اس کے ساتھ لفظ عبد لگایا جائے گا، جیسے کہ عبد الغفور، عبد الستار، عبد الرحمن، یہ نام اس طریقے سے۔ تو وہ نام کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا تو ذات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے جڑے ہوئے ہو نام، وہ نام سب سے اچھے کہلاتے ہیں، یا یہ کہ وہ نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہو وہ نام، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں پر منتخب فرمایا، اپنے پسندیدہ بندوں کو، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کا
جو لوگوں کو اقرار کرائیں گے، اس کی تعلیم دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جب اپنے بندوں کو منتخب فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کے ناموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو والدین ہیں ان کے دل کے اندر وہ بات ڈالی کہ یہ نام رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے بھی نیک اور برگزیدہ اور معصوم، ان کے نام بھی بہترین نام ہیں۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، تو وہ شخصیتیں بھی مبارک ہیں، ان کے نام بھی بابرکت ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ الیاس، یوسف، یعقوب، یا اسی طریقے یونس، ایسے ابراہیم، اسماعیل، اب یہ جو نام ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے، تو یہ نام بھی من جانب اللہ یہ نام ہے، تو یا تو یہ نام رکھے جائیں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جس کا یہ نسبت ہو وہ نام رکھے جائیں، یا پھر صحابہ کرام کے نام رکھے جائیں، اس لیے کہ نام جیسا ہوتا ہے ویسا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے، یا پھر بزرگان دین کے نام رکھے جائیں، اولیاء اللہ کے نام رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے نام رکھے جائیں۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو تو اس بچے یا بچی کے نام وہ رکھے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نام ہیں۔ یہ حکم دیا گیا۔ بچہ جب 7 دن کا جب ہو جائے اس وقت عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سر کے بال، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے بال نکلوانے کا حکم دیا گیا، اس کے ہم وزن چاندی صدقہ و خیرات کی جائے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ احکامات اسلام کے، اور اگر گنجائش اگر ہے تو پھر بچے یا بچی کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ ایک بکرا یا بکری بچی کی جانب سے ہو، گنجائش ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں بچے کی طرف سے ہو، کسی کے پاس اتنی اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 مینڈھا یا 1 دمبا ذبح کرنے سے بھی عقیقہ کی نیت سے وہ بھی ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہ یعنی اپنے نواسوں کی جانب سے ایک مینڈھے کی قربانی یعنی عقیقے میں اپنے ایک مینڈھا ذبح فرمایا تھا۔ یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے۔ تو گنجائش اگر کسی کے پاس ہے تو 2 کیا جائے، نہیں ہے اگر ہے تو 1 کیا جائے۔ اب یہ عمل میں جو شروع میں آپ کو بتلایا ہوں، یہ عمل ہے حقیقی طور پہ ہے، یہ رسمی طور پہ نہیں ہے کہ عقیقہ کیا جائے بچے کا۔ اس سے بہت سارے چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے بچے یا بچے کی، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے عقیقہ جب کیا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے کہ عقیقہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے عمل، حقیقی عمل۔ اب اس کے برعکس دنیا میں جو چیزوں کا رواج اور چلن پڑ چکا ہے، مثلا سالگرہ منانے کا، کہ 1 سال ہو جانے کے بعد بچے کے اس موقع پر جو تاریخ ہے جو پیدائش کی، اس موقع پر یعنی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اب کس طریقے سے اس روز کیک کاٹا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، خوشی کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے بچے یا بچی کو 1 سال، 2 سال، 5 سال کر دیا، لیکن غور سے اگر دیکھا کر جائے تو اتنی عمر اس میں سے کم بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ ہر سال جو عمل ہوتا ہے یہ ہے کہ رسمی عمل، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تو اس طریقے سے سالگرہ سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ یہ خالص نصرانیوں کا، انگریزوں کا یہ طریقہ ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یعنی بچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ دیکھا جائے اگر تو زندگی کا اتنا 1 سال کا عرصہ کم ہو گیا انسان کا، اتنا کم ہو گیا۔ 2 سال میں 2 سال کا عرصہ، 5 سال میں 5 سال، 10 سال میں 10 سال، اب جتنا یعنی عمر کا حصہ گزرے گا اتنا کم ہو رہا ہے۔ اب کوئی شخص 60 سال کی عمر میں اگر سالگرہ اگر منائے تو کیا کہا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ میاں تمہارے تو عمر کا تقریباً اکثر حصہ گزر چکا ہے،
ابھی ہوں گا باقی تو ہو سکتا اگر 80 سال اگر ہوں گی تو پاؤ حصہ باقی رہ گیا ہے، پاؤ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ 75 سال اگر ہوں گی اگر عمر تو پھر 5واں حصہ باقی رہ گیا ہے۔ 15 چوک 60، 15 پنجے 75، اگر 15 سال کے 5 حصے اگر کر دیے اگر جاتے ہیں تبھی یعنی اس طریقے سے 5واں حصہ یعنی 4 حصے گزر چکے ہیں۔ اور 100 سال اگر ہوگی اگر عمر بالفرض اگر تو پھر ایس صورت میں 3/3 مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ گزر گیا، اب صرف 40 سال باقی رہ گئے ہیں۔ یہ کہا جائے گا فرض کیجئے کہ اگر 5 سال اگر باقی اگر ہوں گے، اب کئی سالگرہ منائی جا رہی، اب تو ادھر جانے کی تیاری کرنا چاہیے۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، مرقد کہتے ہیں کس کو؟ آرام گاہ کو، قبر کو کہا جاتا ہے۔ لفظ سو کے معنی ایک برے کے بھی معنی آتے ہیں اور جانب کے بھی معنی آتے ہیں فارسی میں۔ نظر کا مطلب یہ نگاہ ہے، تو نظر سوئے دنیا، انسان کی نگاہ کاروبار، تجارت، لین دین، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ کریں گے تو یہ مسجد عالی شان مسجد تعمیر ہونے والی ہے۔ یہ کریں گے اگر زراعت، تجارت، ملازمت، روپے پیسے کی بہتات ہوگی، اب یہ عالی شان ایسے مسجد دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسجدیں، اس سے زیادہ عالی شان جگہ جگہ پر یہ کہاں سے آئیں گے؟ روپیہ پیسہ ہوگا لوگوں کے پاس، اہل ایمان کے پاس، تبھی تو آنے والی وہ چیزیں ہیں۔ روپیہ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کی جائے گی۔ روپیہ پیسہ اگر ہوگا تو کٹس نکال کے رمضان شریف میں یا ہنگامی حالات میں غریبوں کی امداد کی جا سکے گی۔ روپیہ پیسہ ہوگا اگر تو حج اور عمرہ کیا جا سکے گا۔ روپیہ پیسہ اگر ہوگا تو عشر اور صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ روپیہ پیسہ اگر ہوگا تو لوگوں کو افطار اور سحری کرائی جا سکے گی۔ یہ سارے امور مال و دولت کی بنیاد ہی پر تو ہو گئے۔ تو روپیہ پیسہ کمانا بری بات نہیں، کمانا چاہیے، ضرور کمانا چاہیے، خوب کمانا چاہیے، لیکن کیسے؟ صحابہ کرام کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے۔ ان کا جو عمل مبارک تھا، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کے اندر بھی مصروف ہیں، اہل و عیال کے اندر ہیں، بیوی بچوں کے اندر ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہو جائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بس ان کا طریقہ اپنا لیا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، صحابہ کرام آگے آگے جنت میں جاتے ہیں، ہم پیچھے پیچھے انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ دعوت میں اگر جا رہے اگر ہیں، اب اس صورت میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ لگ جائے اگر، وہ تو رکتا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن اب اگر وہاں پہ اگر جگہ بھی کم اگر ہوگی، بڑی شخصیت اگر آ رہی اگر ہوگی تو گیٹ پہ جو دربان ہوتے ہیں وہ آنے دیا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے خادم ہیں، قریبی ہیں، ان کو بھی آنے دیا جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تو سب کے لیے موقع رہے گا انشاءاللہ تعالی، جب ایمان ہوگا اور اللہ رب العزت کی مطلب یہ کہ اطاعت فرما برداری ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے اس طرز کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ یعنی ہمارا جنت میں داخلہ ہمارا آسان ہو جائے۔ تو یہ عمل ان کا تھا۔ تو اسلام نے رسمی چیز پر ان چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ جو بھی کام ہے وہ ٹھوس کام ہے، وہ مضبوط کام ہے، وہ پائیدار کام ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم اور احادیث پاک کے اندر ہونا ضروری ہے، وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہتے اپنے ہاتھوں کو یہ اٹھاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے کسی اور کو، آپ نے کسی اور کو، بس یہ چلا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عمل اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، قبلے کی جانب اپنی ہتھیلیوں کرنا اور اپنے انگلیوں کے درمیان ہلکے سے کشادگی رکھنا، یہ ہم نے اپنے اساتذہ کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ماں باپ کو دیکھا، انہوں نے ان کو، یہ ہوتے سلسلہ جا کے صحابہ کرام پہ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جا کے وہاں پر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس عمل کا ثبوت آج سے 1400 سال تک جاتا ہے، تبھی تو جا کر یہ عمل ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اگر یہ ایسا اگر نہیں ہوتا تو قیامت کے روز ہمارے اس عمل کو پھینک دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، تمام اعمال، تمام افعال، تمام حرکات و سکنات، یہاں تک کہ جب ہم رات میں جب سوئیں گے تو سوتے وقت بھی ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ باوضو سونا، قبلے کی طرف چہرہ کر کے سونا، سیدھی کروٹ پہ سونا۔ اب یہ سیدھی کروٹ پہ سونا یہ ایک مستقل سنت، اور وضو کا یہ اس طریقے سے قبلے طرف منہ کرنا یہ بھی ہے۔ اب یہ آسانی سے دونوں سنتوں پہ عمل اس وقت ہوگا جبکہ ہم سرہانہ ہمارا ادھر ہوگا، پینتی ہماری ادھر ہوگی۔ اگر ہمارا سرہانہ اگر ادھر ہوگا، ادھر چہرہ اگر کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ادھر ہم نے چہرہ کر لیا اگر، تو اس صورت میں بائیں کروٹ ہماری ہو جائے گی، اور سرہانہ اگر ہمارا ادھر ہوگا، پینتی اگر ہماری ادھر ہوگی، تو سیدھی کروٹ پہ ہم سو جائیں گے، لیکن قبلے کی جانب ہمارا چہرہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہم گھر بناتے وقت بھی اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم یہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں بیڈ روم کتنے ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کمرہ ہونا چاہیے، مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایک اچھا سا حال یا دیوان خانہ ہونا چاہیے، اور باہر کا باہر ان کو بڑھانے کے لیے یہ نہ وہیں پر حمام اور بیت الخلاء ان کا اندر ہونا چاہیے، اور گھر میں ایک علیحدہ گھر کے افراد کے لیے، اور اسی طریقے گھر کے اندر کمرے کے اندر میاں بیوی کے لیے۔ جیسے ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم رات میں سوئیں گے تو ہمارا چہرہ قبلے کی جانب ہو اور کروٹ ہماری سیدھی ہو، اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ان دو باتوں کا، یا اس بات کا کہ کمرہ ہمارا اس انداز سے ہو ہمارا کہ یہ نہ جب ہمارا یہ نہ جب پلنگ وہاں پہ رکھیں گے، چارپائی وہاں پہ رکھیں گے، تخت رکھیں گے یا دیوان رکھیں گے، جو بھی چیز رکھیں گے اللہ رب العزت جو میسر فرمائے، یا اگر نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ فرش پہ نیچے سونا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس صورت میں ہمارا ان دونوں سنتوں پر بیک وقت ہمارا عمل ہو جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ گھر جو بنایا جاتا ہے کئی سال تک، 50 60 70 80 100 سال تک یہ گھر چلتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھے تو روزانہ مستقل ایک سنت تو ضرور چھوٹ جائے گی۔ چہرہ قبلے کی طرف کرتے اگر ہیں تو سیدھی کروٹ نہیں ہو پا رہی ہے، گھر کے کمروں کی بناوٹ اس انداز رکھے کہ کمرے کا یعنی اس طریقے سے جب ہم داخل ہوں اس کے بعد سرانہ ہمارا پلنگ رکھنے بعد اس جانب اگر ہو، اور اگر ایسا اگر بناتے اگر ہیں تو اس صورت میں تو مسئلہ 1-2 دن کا نہیں ہے کہ ریل گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ہم، تو اس صورت میں برتھ ہمارا جیسا ہوگا ہم کو سونا اسی انداز سے پڑے گا ہم کو، وہاں تو ایسا ہی کریں گے نہیں کریں گے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے لیے قبلہ نما نکال کے یہ ادھر کا جو برتھ ہے اور ادھر کا جو برتھ ہے اس کے اوپر ہم نے سر کر دیے، اس کے اوپر پیر کر کیا کریں، کیوں نہیں قبلے طرف منہ کرنے کا میرے کو، نیچے سے یوں لڑک جائیں گے، نہیں لڑکیں گے کہ نیچے سوٹ کیس رکھنا پڑے گا، نہیں تو یوں ایک کے اوپر ہے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ بولیں کہاں کی مخلوق ہے، بولیں گے ارے بابا جب اتنی مشکل تھی تو تم ہے تو سفر اس کے واسطے کر رہے، ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ تو وہاں پر تو مجبوری کی صورت ہے، لیکن جب گھر بنایا جا رہا ہے، لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، آج کل گھر بنانے میں سادہ بنا بھی اگر جائے کتنی لاگت آتی ہے سبھی کو معلوم ہے، تو جب اتنی لاگت سے بنا رہے ہیں تو نقشے کو تھوڑا ایسا نہیں ایسا اس انداز سے، اسی طریقے سے بیت الخلاء وغیرہ ہے، واش روم ہے، اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے نہ تو پیٹھ ہماری یعنی قبلے کی جانب ہو اور نہ ہمارا چہرہ، الحمدللہ اس کے اوپر 100% لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سبھی کرتے ہیں اہل ایمان، لیکن یہ قبلے کی جانب اپنا چہرہ ہو اور پینتی ہماری اس طرف ہو اور سیدھی یعنی دونوں سنتوں پہ ہمارا عمل ہو جائے، اگر اس طریقے سے اگر ہوگا ہمارا عمل تو پھر اس صورت میں گھر میں ہم کو بچوں کو بولنا نہیں پڑے گا زیادہ،
صرف اتنا کہہ دینا پڑے گا، بیٹے دیکھو یعنی سیدھی کروٹ کے اوپر سو. اب یہ بولے تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا. مہمان آئے ہمارے پاس، اب ان میں کوئی شخص جیسا سیدھی کروٹ پہ سو رہے ہیں تو خود بخود ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے گا. تو مہمانوں کا ہو جائے گا، میزبان کا ہو جائے گا، بچوں کا ہو جائے گا، ہر ایک کا ہو جائے گا. جب ہم گھر بنا رہے ہوں تو نقشے میں اس بات کا ضرور دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آج ہم کو نہیں معلوم یہ سارے نیک اعمال کہیں میں چل رہے ہیں؟ ادھاری میں چل رہے ہیں. کہیں میں ہیں؟ کہیں میں چل رہے؟ ادھاری میں چل رہے ہیں. لیکن جب کل قیامت کا دن جب ہوگا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے پہ یہ ثواب، یہ کرنے پہ یہ ثواب، راستے سے چلتے چلتے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، اماطۃ الاذان الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یعنی اس طریقے سے یہ ایمان کی علامت میں قرار دیا گیا ہے، اسلام کی تعلیمات ہے. اب اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. مسلمان بھائی سے ملاقات اگر ہو تو ہمارے چہرے کے اوپر بشاشت ہونی چاہیے، مسکراہٹ. لیکن موقع محل کے لحاظ سے شادی ہے، تقریب ہے، کچھ اور ہے، یہ اسی طریقے سے ملاقات ہو اس موقع پر. یہ نہیں کہ کسی کے پاس تعزیت گئے اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ، وہ تو عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا. جنازہ جا رہا ہے، مسکراہٹ، وہاں پر نہیں، بلکہ جب کسی اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہوگی، حدیث پاک میں فرمایا گیا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے. اب یہاں پر اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کریں. اب یہاں پر مسکرا کر بات کرنے کے بعد آسمان سے کوئی فرشتہ لسی لا کر تو دینے والا نہیں ہے، آئس کروٹ اور قلفی ملے بھی نہیں آنے والی ہے. ہاں میدان حشر میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے وہاں پر ہم کو جانے کے بعد ان چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کے اعتبار سے، کے اعتبار سے کرنے کے اعتبار سے ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی بھاری بھرکم ہوں گے کہ ترازو کے اندر وزنی ہو جائیں گے. اور جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے قیامت کے روز. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن لوگوں کے اعمال کا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ خوشی خوشی یعنی اس طریقے سے رہیں گے، عیش و عشرت کے رہیں گے. اور دوسری آیت پاک میں آیا ہے کہ لوگوں سے کہیں گے ہا اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا یہ نامہ اعمال ہے، پڑھ لو. جو بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا وہ آج کے زمانے میں فون کے ذریعے اطلاع کرتا سب کو. جس زمانے میں فون نہیں تھے خطوط کے ذریعے اطلاع ہوتی تھی، ملاقات کرتے تھے جا کر. اور جو فیل ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اول نمبر فیل ہو گیا، لو میرا یہ دیکھو، یہ دیکھ لو، یہ پرچہ دیکھ لو، میرا نتیجہ دیکھ لو. کہے گا کوئی؟ کہے گا کیا؟ میں فیل ہو گیا، فیل ہو گیا. اس کو بول رہے ہیں، اخبار کے اندر دے رہے تصویر کے ساتھ فلاں ابن فلاں یہ بڑے اعلیٰ درجے سے فیل ہو گیا. لوگ کہیں گے کہ بولا ہے، بولیں گے بجائے محنت کرنے کے تو بتا دے پھر کیا انتہائی بے غیرت قسم کا ہے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اب کے تو آئے ہیں تیرے نمبر بھی کم، کیا میری رسوائیوں کا سبب بنے گا تو. ایک شاعر نے کہا ہے ایک بچے کا جب نتیجہ آیا اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. وہ بار بار فیل ہو رہا تھا وہ. تو اس نے کہا کہ اب کے بھی آئے ہیں تیرے نمبر تو کم، یعنی مطلب تو کئی سال سے پھر بولے 3 سال 4 سال اب بھی ہو گیا، اب تو توقع تھی. اب کے تو آئے ہیں تیرے نمبر کم، کیا میری رسوائیوں کا دفتر بنے گا تو. بیٹے کے سر پہ دے کے چپت بولتے تھپڑ مار کو، بیٹے کے سر پہ دے کے چپت. باپ نے یوں کہا پھر فیل ہو گیا ہے، کیا منسٹر بنے گا تو. اب منسٹر ہی بننا باقی رہ گیا. مطلب یہ کہ اب وہ ادھر ویسا ہی چلنے والا ہے. خیر چلیے، جو سمجھے اچھی بات، نہیں سمجھے اور اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو قیامت کے روز انسان وہاں پر اپنے اعمال کے نامے کو بتاتا پھرے گا. آخرت میں وہاں پر میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ رسمی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ٹھوس حقیقت موجود ہے. جیسا کہ عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا،
اسلام میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا گیا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی اجرت، اس کی مزدوری دے ڈالو۔ کام کر لیا اس نے لیکن ٹال مٹول، دے رہے نہیں دے رہے نہیں دے رہے نہیں دے رہے نہیں۔ یہ حکم دیا گیا ہے مزدور کے بارے میں اور مزدوروں کے بارے میں۔ ایسے ہی عورتوں کے بارے میں، عورتوں سے مراد ایک تو وہ خواتین کہلاتی ہیں جو ماں ہیں، نانی ہیں، پھر اسی طریقے بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو بیویاں کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ کہا گیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اے ایمان والو تم اپنی بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گزر بسر کرو۔ اچھی طریقے کا مطلب گالی گلوچ مت دو، درگزر کرو، معاف کرو، نظر انداز کرو۔ کوئی بھول چوک اگر ہو جائے، کوئی غلطی اگر ہو جائے تو ان کو یا ان کی آڑ میں ان کے ماں باپ کو بھی اس میں مت لے کر آؤ کہ تمہارے ماں باپ نے تربیت نہیں کرے، ایسے اٹھا کے دے دیے فلاں کرے۔ غلطی بیوی سے ہوئی، اس بچی سے ہوئی، اور اس کے ماں کو، اس کے باپ کو لا کے کھڑا کر دینا، یاد رکھنا چاہیے انتہائی ظالمانہ حرکت ہے۔ یہ انتہائی بے مروتی کی بات ہے۔ کسی ماں باپ نے یہ باتیں سننے کے لیے اور یہ دن دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو اور اپنے لخت جگر کو حوالے نہیں کیا تھا، کسی ظالم کے نکاح میں نہیں دیا تھا کہ وہ ایک دن ایسا آئے کہ میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی اگر ہو جائے تو ہم کو، مجھ کو اور میری بیوی کو یا بچی کے ماں باپ کو لا کر وہ کھڑا کر دے اور ان کے اوپر تانے دے۔ یہ انتہائی ظالمانہ سلوک کہلاتا ہے۔ تو اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ پوچھا کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے بہت طویل بات ارشاد نہیں فرمائی، ایک ہی جملے کے اندر آپ نے ساری باتوں کو، سارے مسئلے کو آپ نے حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ دونوں، یعنی تمہاری ماں اور تمہارے باپ، تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں اور تمہاری دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کا کہنا مانا، ان کی خدمت کی، ان کو راضی کیا، ان کو خوش رکھا زندگی بھر، یہی ماں باپ تم کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ان کو ستایا گیا، توہین کی گئی، بے عزتی کی گئی، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی، ان کی خدمت نہیں کی گئی، ان کو تڑپنے دیا گیا، ان کو دوا لا کر نہیں دی گئی، ان کو جسمانی طور پر تکلیف تھی، ان کا سر نہیں دبایا گیا، اور اسی طریقے ان کو دواؤں کی ضرورت تھی، ان کو پڑے رہنے دیا گیا، یہی ماں باپ تمہارے لیے دوزخ میں پہنچانے کا تم کو ذریعہ بن جائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، بڑی اچھی بات کی شاعر نے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طویل بیان آپ نے نہیں فرمایا ماں باپ کے حقوق کے اوپر، بس ایک ہی جملہ آپ نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ آج جو بات میں بتلا رہا ہوں آپ حضرات کو، دنیا کے اندر انگریز نے
ایک ایسی چیز چلائی ہے، ایک ایسی ہوا چلائی ہے کہ بس سال ہو گیا ختم، چلو برتھ ڈے منایا جائے، فلاں ہو گیا یہ منایا جائے، اسی طریقے فلاں دن ہے یوم مادر اور یوم پدر، یعنی ماں کا دن، باپ کا دن، بزرگوں کا دن، اور اسی طریقے اس طریقے سے مزدوروں کا دن۔ تو اسلام میں اس طریقے کی سرسری باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا حق یہ بتلایا گیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اس طریقے پوری دنیا کے اندر عالمی یوم خواتین منایا گیا، عالمی یوم خواتین، یعنی کہ عورتوں کا دن عالمی طور پہ پوری دنیا بھر کے اندر۔ اب اسی کو لے کر اس سے پہلے بعض مرتبہ خواتین سے یہ بات بھی صادر ہو رہی تھی کہ اس طریقے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سڑکوں پہ نکلا جا رہا ہے، اور ایسی جگہوں پر جو اسلامی مملکت بھی کہلاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ نہیں، ظالموں کو یہ سوچنا چاہیے تیرا جسم نہ تیری مرضی، ہونا یہ چاہیے کہ میرے اللہ کا جسم، مطلب یہ کہ ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں، میرے اللہ کا جسم میرے اللہ کی مرضی، کہ میرے جسم کے اوپر جو احکامات لاگو ہوں گے وہ شریعت کے احکامات لاگو ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ کرو تو کیا جائے گا، اور اگر حکم یہ ہوگا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام نے کوئی چیز اس طریقے منانے سے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے سال میں 1 مرتبہ عالمی یوم خواتین منا لیا جائے، سال میں 1 مرتبہ عالمی یوم بزرگاں منا لیا جائے، عالمی یوم اطفال منا لیا جائے، تو کیا اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے کیسے؟ کیا ہونے والا ہے اس سے؟ حکم یہ دیا گیا ہے ماں باپ کی زندگی بھر اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جبکہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس موقع پہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ اس موقع پر آپ نے بطور خاص آپ نے اس بات کو حکم فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں تم یعنی بھلائی کی نصیحت قبول کر لو، آپ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات ایسی مضبوط اور مستحکم ہے کہ اگر اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو پھر کوئی دن منانے کی رسمی طور پہ اور تکلف کے طور پہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل دن تو آخرت کا دن ہے، اسی لیے تو قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ اس نے آنے والے کل کے دن کیا بھیج رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اصل دن تو قیامت کا دن ہے، یہ ڈے وہ ڈے سنڈے منڈے ڈنڈے انڈے اور فلاں ڈے اسلام میں ان چیزوں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل دن ہے کہ آخرت کا دن ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ لہٰذا یہ رسومات وغیرہ ان چیزوں سے اہل ایمان نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالکل الحمدللہ بچاتے، ہمارے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب اہل ایمان گھرانے میں، لیکن یہ باتیں سامنے آنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے ان باتوں کو بتلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اغیار کے طریقے سے ان کی نقالی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔